یا نبی 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 لم یات نذیرک فی نظر 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 مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہی دوسرا جانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لمیات مطلب نہیں آئے گا نظیروں کا آپ جیسا آپ کی مثل فی مطلب ہوتا ہے میں نظر مطلب نظر مثل جیسا طرح مانند شد ہوا پیدا موجود ظاہر عیاں جب دنیا جہان راج یعنی حکومت بادشاہی تورے مطلب تیرے سوہے زیب دے خوبصورت لگے سجے موضوع دوسرا مطلب دونوں جہاں دنیا و آخرت اے محبوب تو جیسا کسی نے نہیں دیکھا تیری طرح کا کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ کریم نے تو جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں فرمایا کائنات کی شاہی کا تاج تیرے ہی سر جچتا ہے اور سجتا ہے سبھی نے تجھے دونوں جہان کا بادشاہ جانا اور مانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے نظیر ہونا کوئی مبالغے کی بات نہیں بلکہ یہ تو عین ایمان ہے قرآن و حدیث اس پر شاہد ہے نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا کوئی کہ گلوں کے ڈھیر کہاں نہیں البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بكس طوفان وشربا البحر علا والموج طغى من بكس طوفان وشربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی البحر سمندر علا بلند اونچا والموج موجے گہری طغا تو یعنی سیلاب جوش پر من مطلب میں بے کس بے یارو مددگار اکیلا جس کا کوئی ساتھی نہ ہو ہوش ربا ہوش اڑانے والا مجدھار مطلب ہے دریا کے درمیان موجوں کی تیزی بگڑی خراب ہوئی موری میری نیا یعنی کشتی پار لگا کنارے لگا سمندر چڑھ رہا ہے اس کی موجیں پھر رہی ہیں میں بے یارو مددگار ہوں طوفان سے میرے ہوش اڑے جاتے ہیں بھور میں پھنس گیا ہوں ہوا بھی مخالف سمت کی ہے میرے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے اے محبوب میری کشتی کو پار لگا دیجئے یہاں اعلیٰ حضرت نے بد عقیدگی اور بد عملی کے حملوں کی طرف اشارہ کیا ہے یا شمس نظرت الى لیلی جو بطے برسی عرض بکنی یا شمس نظرت الى لیلی جو بطے برسی عرض بکنی تورے کی جھل جھل جگ میں رچی تورے کی جھل جھل جگ میں رچی میرے شگن ندم ہو نہ جانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
نبی یا شمسو مطلب اے سورج نظرتی تو نے دیکھ لی الا لیلی سورج کے ہوتے ہوئے میری رات نہ گئی چو مطلب جب رسی تو پہنچے بکنی پیش کر توری تیری اور جوت مطلب روشنی چمک نور جھل جھل تیز روشنی کو کہتے ہیں جھل جھل درخشندگی جب دنیا جہان رچی مرغوب تباہ پسند ہونا میری شب میری رات مطلب یہ ہے کہ مسائل کی سختی اور کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہے کہ اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا جب تو گردش کرتے ہوئے محبوب کریم کے دربار میں محبوب کریم کے دیار مدینہ منورہ پہنچے تو میرا سب حال بیان کرنا اور یہ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کے نور سے ساری کائنات روشن میں ہے میں تاحال ہجر و فراق کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوں میری رات ہی رہی آپ کے حضور حاضری نہ ہونے کے باعث دن میں نہ بدل سکی لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطَهَا لَعِمَ زُلْفَ أَبْرِ أَجَلِ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطَهَا لَعِمَ زُلْفَ أَبْرِ أَجَلِ تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لکا مطلب تیرے لیے بدر 14ویں کے چاند کامل چاند فی مطلب میں الوجہ چہرہ الاجمل بہت خوبصورت خط داڑھی ریش حالہ برسات کے موسم میں چاند کے گرد پایا جانے والا دائرہ میں چاند زلف بالوں کی لٹ ابر بادل اجل بڑی بزرگ تورے مطلب تیرے چندن سندل کی خوشبودار لکڑی چندر چاند پر ہے کنڈل چاند پر پوش حالہ بھرن مسلادھار بارش کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے مبارک میں جو 14ویں کا چاند دمک رہا ہے آپ کی داڑھی مبارک جیسے چاند کے گرد حالہ ہو آپ کی زلف مبارک جیسے کوئی گھنگور گھٹا ہو آپ کے سندل کی طرح مغتے چاند سے حسین چہرے کے گردہ گرد رحمت ہی رحمت ہے ہم پر بھی رحمت کی فہار ڈالتے جائیں اے ابر کرم بارش رحمت تیری ہو جائے اے ابر کرم بارش رحمت تیری ہو جائیں گنہگار ابھی پاک نہا کر ہو جائیں گنہگار ابھی پاک نہا کر أنا في عطش وسخاك أتم اے گیسوے پاک ہے ابر کرم أنا في عطش وسخاك أتم اے گیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا نبی انا مطلب میں فی مطلب یہ بھی میں ہے اتشن سے مراد پیاس ہے انا مطلب میں اور فی مطلب میں اتشن پیاس و سخا کا آپ کی سخاوت ختم کامل پوری گیسو کاکل ابر کرم کرم کے بادل برسن ہارے برسنے والے بارش رم جم ہلکی ہلکی بارش دو بارش کے دو قطرے اے گیسو پاک میں پیاسا ہوں اے گیسو پاک میں پیاسا ہوں تیری سخاوت کا کیا کہنا جو کامل و اکمل ہے اے رم جم برسانے والے کرم کے بادلوں
دو بوندیں مجھ پر بھی گراتے جانا، گیسوئے کرم کھل جائیں، گیسوئے کرم کھل جائیں، اگر رحمت کی گھٹا برسے جھم کر، پیاسے یہ کہیں خوش ہو کر، اے ابر رحمت کیا کہنا۔ اسی وقت دھل جائیں عیسیٰ کے دفتر، اسی وقت دھل جائیں عیسیٰ کے دفتر، شہا جس پر پڑ جائے چھینٹا تمہارا، شہا جس پر پڑ جائے چھینٹا تمہارا۔ یا قافلت زیدی اجل رحم پر حسرت تشن لبک، یا قافلت زیدی اجل رحم پر حسرت تشن لبک، یا قافلت زیدی اجل رحم پر حسرت تشن لبک، مرجیرا لرج درک درک، مرجیرا لرج درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ قافلت مطلب اے میرے قافلہ، زیدی مطلب تو زیادہ کرے، اجلک اپنی مدت، رحم رحم کر، حسرت نہ ملنے کا افسوس، پشیمانی آرزو، تشنا پیاسا نہایت مشتاق، لبک تیرے ہونٹ مورا میرا، جیا مطلب دل لرزے لرزے کانپے، درک درک تیز تیز جلد جلد۔ اے میرے قافلے والو، اپنے قیام میں کچھ اور دین بڑھا لو، مجھ حقیر حسرت کے مارے پیاسے لبوں والے پر کچھ تو رحم کرو، جدائی کے خیال سے میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، خدا را ابھی مدینہ سے جانے کا نام نہ لو، ابھی مدینہ سے کوچ کی خبر نہ سناؤ، سیر گلشن سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون کھائے در تمہارا چھوڑ کر، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ وَهَلْ لِسُوَيْعَةٍ ذَهَبَتْ عَهْدِ حُضُورِ بَارگاہت، وَهَلْ لِسُوَيْعَةٍ ذَهَبَتْ عَهْدِ حُضُورِ بَارگاہت، جب یاد آوت موہ کرن پرت، جب یاد آوت موہ کرن پرت، درداؤ مدینے کا جانا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ واہن ہائے افسوس، لسویعات ساعتیں گھڑیاں ذہبت گزر گئی، عہد زمانہ وقت، حضور مطلب حاضری، روبرو آمنے سامنے بارگاہ تیرے دربار، آوت آئے موہ میرے پرت تو، درد تکلیف، ہائے افسوس وہ کیا گھڑیاں تھیں جو بیت گئی، یا رسول اللہ آج کی بارگاہ میں حاضری کا زمانہ جب یاد آتا ہے تو میرا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب مدینے کے لیے سفر کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھا رہا تھا اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف ہے، لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں، پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
القلب شح والهم شجون، القلب شح والهم شجون، القلب شح والهم شجون، دل زار چنو تو زیر چنو، پت اپنی بپت میں کاس کہوں، پت اپنی بپت میں کاس کہوں، اور کون ہے تیرے سوا جانا، ینبی ینبی القلب مطلب دل، شحن زخم، والہم غم پریشانی، شجون اندازے سے باہر، رنگ برنگی زار نالا و فریاد، چنا ایسا اس طرح، زیر چنو ایسی کمزور، مالک آقا، بپت دکھ مصیبت صدمہ، کاسے کس سے، مطلب یہ ہے دل زخمی ہے اور پریشانیاں بے شمار ہے، دل آپ کی جدائی میں بے چین ہے اور جان انتہائی ضعیف و کمزور ہے، اے محبوب میں اپنا دکھ درد کس کو سناؤں، تیرے سوا میرا اور کون ہے، یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، مدینے کی جدائی ہے دل عشاق پر بھاری، کے جو نکلا مدینے سے وہی روتا ہوا نکلا، الروح فداک فزد حرقا، الروح فداک فزد حرقا، الروح فداک فزد حرقا، ایک شعلہ دیگر بزن عشقا، الروح فداک فزد حرقا، ایک شعلہ دیگر بزن عشقا، الروح فداک فزد حرقا، ایک شعلہ دیگر بزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، اے جان کو پیار جلا جانا، ینبی 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 ینبی، روح روح جان فدا کا تجھ پر قربان، فزد بس زیادہ کر، حرقہ عشق کی آگ جلن، ایک ایک شعلہ آگ کی لپٹ لو، دیگر دوسرا برزن، مار عشق عشق، مورا مطلب میرا، تن مطلب بدن جسم، من مطلب دل، دھن مطلب سارا سامان، پھونک دیا یعنی جلا دیا، اے محبوب تجھ پر میری جان قربان، میرے عشق کی آگ کو اور بڑھا دے، اے عشق کی آگ ایک اور لپٹ مار، تو نے میرا تن من دھن سب کچھ جلا ڈالا ہے، یہ جان رہ گئی ہے، اس اکیلی کو رکھ کر کیا کروں گا، اسے بھی جلا کر بھسم کر دے، بس خام خام نوائی رضا، بس خام خام نوائی رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، بس خام خام نوائی رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، ارشاد احیبہ ناطق تھا، ارشاد احیبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ینبی 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 ینبی، خامہ مطلب قلم، خام کچا، نا تجربہ کار کمزور، نوا آواز صدا سر، طرز طور طریقہ عادت، رنگ انداز ڈھنگ، ارشاد مطلب حکم ہدایت، احبہ دوست احباب، ناطق بات کرنے والا، ناچار مجبوراً دل نہ چاہتے ہوئے، راہ مطلب راستہ طریقہ چلن، اے رضا کے کمزور ماتوا قلم، تو روکھے پھیکے اشعار لکھ چکا اب بس کر دے، یہ نہ تو رضا کے لکھنے کا انداز ہے اور نہ ہی اس کی شاعری کا ایسا رنگ ہے، یہ تو کچھ دوستوں کی فرمائش نے مجبور کیا تو یہ انداز اختیار کرنا پڑا اور 4 زبانوں میں نعت لکھ کر پیش کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔